فرش التراب. تو فرمایا جو سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے امان عطا فرما دیتا ہے. کوئی جن چمڑ گیا، کوئی چڑیل چمڑ گئی، کوئی جناب کسی کو جادو ہو گیا، کسی کو فلاں ہو گیا، کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا، کسی کو وہ مسئلہ ہو گیا، کسی کو ڈر لگتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ، 100 مسائل ہیں، ٹھیک ہے، کچھ روحانی مسائل، ظاہری مسائل. حدیث میں مطلقاً فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ لے ساتھ میں قل هو اللہ یہ پڑھ لے، اللہ پاک اسے ہر چیز سے امن عطا فرما دے گا الا الموت. موت کا نہیں وعدہ، موت تو جب آنی ہے تو آنی آنی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کہتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. موت اپنے ٹائم پر آنی ہے، اس کا وعدہ نہیں ہے اس میں کہ اس سے بھی امن ہوگا. موت آ سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اللہ کے حکم سے نہیں آئے گی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئیں گے اور قل هو اللہ پڑھ کے سوئیں گے. اور بھی روایتیں ہیں جن میں کچھ کلمات کا تذکرہ فرمایا. بڑی ہی خوبصورت روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس میں فضیلت بھی موجود ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی بہت ساری باتیں موجود ہیں. بڑی خوبصورت روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. بخاری کی روایت ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان. نبی پاک علیہ السلام نے مجھے رمضان کی جو زکوٰۃ ہے نا، جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، ان صدقات کی حفاظت پر نبی پاک علیہ السلام نے مجھے مقرر فرما دیا. بیت المال میں کہیں رکھے ہوں گے وہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ان صدقات پر مقرر فرما دیا کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. کہتے ہیں فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ. یعنی ایک شخص آتا ہے اور آ کر وہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے، ان میں سے کچھ لینا شروع کر دیتا ہے. میں حفاظت پہ معمور تھا، میں نے دیکھا، میں نے اسے پکڑ لیا. اسے پکڑا تو میں نے کہا فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے تو میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس اب ضرور لے کے جاؤں گا. تو یہ ڈاکہ سے نہیں کر رہا ہے، تو ادھر کھانے پینے کی چیزیں اٹھا رہا ہے. مجھے نبی پاک علیہ السلام نے مقرر کیا، میں تجھے حضور کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا مجھے انی محتاج، رکھتے ہیں وہ کہنے لگا جی انی محتاج، میں محتاج ہوں، وعلی دین وعیال، مجھ پہ قرضہ بھی ہے، میرے بال بچے بھی ہیں، مجھے چھوڑ دو، ایسے مجھے نہ لے کے جاؤ، سزا ملے گی مجھے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دو. ولی حاجۃ شدیدہ، مجھے بڑی شدید حاجت تھی اس لیے میں آیا تھا. فخلیت عنہ فاصبحت، میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو جاؤ، اتنے ترلے مار رہا ہے، اتنی گریہ وزاری کر رہا ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ. صبح جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو مجھے حضور نے کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ تیرے کل والے قیدی کا کیا ہوا؟ حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا ہو. ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے کل رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ بھی صحابی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور یہ کہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا، یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے، بس اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ وہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرے محبوب کو رب نے غیب بتایا بھی ہے اور یہ میرا محبوب اپنے صحابہ کو بھی بتاتا ہے. میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. غیب کی بات ہے نا بھئی، آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا اور میں صبح کہہ دوں کہ یہ رات کو کیا ہوگا، تو مجھے غیب کی بات ہی پتہ چلے گی نا، میرے سامنے تو یہ معاملہ نہیں ہوا.
نبی پاک علیہ السلام سے کوئی تذکرہ نہیں ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکا حاجتا شدیدہ، میں نے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے بڑی شدید حاجت کی شکایت کی. اس نے کہا میں بڑا محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو، اب نہیں دوبارہ کروں گا، میرے پاس میرے اہل و عیال ہیں، میرے خرچے ہیں، میرے قرضہ ہے. فرحمتہ فخلیت سبیلا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو پہلی بات میں تو کوئی شک شبہ کر سکتا ہے، نہیں وہ تو حضور کو پتہ لگ گیا ہوگا. اگلی بات حضور نے کیا فرمائی؟ بخاری کی حدیث ہے. فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ اس نے تیرے سے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا. اس نے تیرے سے جھوٹ سچ کا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا ہے جی. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اے ابو ہریرہ اس نے تیرے سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. فعرفت، اب حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ چیک کریں آپ، اندازہ لگائیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس کو حالانکہ کہہ کے گیا تھا میں اب نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، تو جب حضور نے فرما دیا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا. آپ صحابہ کا عقیدہ اندازہ لگائیں کیسا عقیدہ تھا. اسی عقیدے کو تو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ جو کا ہے جو ہوگا. آج میرا گلا خراب ہے تو اچھی بات نہ پڑھو. جو کا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے تھا کہ وہ آئے گا. اگلی رات آئی فرصتہ فجاء یحث الطعام، میں پھر ذمہ داری پہ کھڑا ہو گیا، وہ پھر آ گیا کھانا لینے لگا. وذکر الحدیث الی ان قال فاخذته یعنی فی الثالثۃ، پھر وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہی بات ہی میں نے پکڑ لیا، اس نے پھر میرے تلے مارے، نہیں میں بڑا جناب مسکین فقیر، میرے قرضہ ہے، اہل و عیال ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے بڑی شدید حاجت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پھر چھوڑ دیا اور صبح پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے اس کو وہی کہا کہ میں تجھے حضور کی بارگاہ میں ضرور لے کے جاؤں گا، تو یہ کہتا ہے کہ تو نہیں آئے گا، تو پھر آ جاتا ہے. تو اب 3 دفعہ یہ ہوگا، یعنی حدیث کے طویل حدیث ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں حضور کو بیان کیا، دوسری رات آئی اس نے پھر وہی کہا. صبح کو حضور کو میں نے کہا، حضور وہ پھر آیا تھا اور وہ کہنے لگا بڑی شدید حاجت ہے، مجھے پرابلم ہے، میرے مسائل ہیں، مجھے چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا. حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ وہ دوبارہ آئے گا. اگلی رات ہی مجھے پھر پتا تھا وہ آئے گا. تیسری رات جب وہ آیا نا، کہا کہ اب تجھے نہیں چھوڑنا، تو کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر تو آ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یار اے ابو ہریرہ آج تمہیں نا کچھ کلمات میں سکھاتا ہوں، آج تمہیں کچھ کلمات میں بتاتا ہوں، یہ کلمات اگر تم پڑھو گے اللہ پاک تمہیں نفع عطا فرمائے گا، ان کلمات کے بدلے میں آج مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو، میں نے پوچھا ما ہن، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی. فرمایا کہ مجھے کہنے لگا کہ جب اپنے بستر پر جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر تک، حتی تختم الآیات، تاکہ اس کو مکمل کر لو. فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فرمایا آیت الکرسی پڑھو گے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. کہتے ہیں میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا کہ چل جا. صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر مجھے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ کل والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بها فخلیت سبیلا.
میں نے اس کی حضور وہ گمان کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کلمات آپ کو بتاتا ہوں، وہ کلمات سوتے ہوئے پڑھ لو اللہ نفع دے گا، اب آپ بتائیں۔ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ماں ہیا، وہ کیا کلمات بتا کے گیا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو پھر آیت الکرسی پڑھو، اول سے لے کے آخر تک پوری آیت پڑھو، تو جب تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا، شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ وہ بھلائی والے کاموں پر، نیکی والے کاموں پہ بڑے حریص ہوتے تھے، کوئی نیکی کی بات مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں فوراً عمل کر لینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ انہوں نے سچی گل کہی ہے، اب اس نے سچی بات کہی ہے، ویسے وہ بڑا ہی جھوٹا ہے، ویسے وہ بڑا ہی جھوٹا ہے، اب اس نے سچی بات کی ہے۔ پھر فرمایا تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تجھے پتہ 3 راتوں سے تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں نے اس کی نہیں۔ فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان تیرے سامنے آ جاتا ہے، وہ شیطان آتا تھا تیرے پاس، آ کے جھوٹ بولتا تھا، لیکن یہ بات اس نے تجھے صحیح کی ہے، یہ بات اس نے صحیح کی ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان نہیں آئے گا۔ تو گویا وہ بتا کے چلا گیا کہ میرے سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہو نا تو آیت الکرسی پڑھ لو، میرے سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا ہے، دل کی باتیں، اندر کی باتیں جان لیتے ہیں۔ بندہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں کیا پتا ہو، لیکن حضور جانتے ہیں۔ کل کیا ہوا تھا حضور جانتے ہیں، آئندہ کیا ہوگا یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ شیطان ویسے ہی، شیطان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں سے تو کسی کو شیطان نظر نہیں نہ آتا، پوشیدہ چیز ہے، غیب ہے۔ تو فرمایا شیطان غیب، ویسی غیب ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کی نیتیں اور اس کی ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ایک تو یہ سیکھنے کو ملا کہ حضور غیب جانتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی پتا چلا کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی عادت لازمی بنانی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔